اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تفسیر کا چیپٹر نمبر 5 اور سورۃ الفاتحہ کا حصہ سوم پڑھیں گے۔ اہدینا الصراط المستقیم، یعنی کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط کے معنی ہے نگل لینا، کیونکہ راستہ مسافر کو اپنے اندر اس طرح لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمہ ہو، اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے، اس لیے صراط ہی فرمانا بہتر تھا۔ جب کہ ہم صراط مستقیم پڑھیں تو ہمیں پرصلات یاد آ جائے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس سے پرصراط کو آسانی سے طے کر لیں، اور اے اللہ پہنچا دے ہم کو ہماری منزل پہ۔ جیسے کہ ہم کبھی باہر جانے کے لیے صاف ستھرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ صاف ستھرے راستہ خوبصورت راستے پر چل کر ہی ہم منزل پر جلد پہنچ جاتے ہیں، اور ٹیڑھا راستہ مسافر کو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اچھا راستہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صراط المستقیم پر ہی چلنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ ہی چلنا چاہیے۔ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندوں نے ہی اختیار کیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دین کی نعمتوں سے نوازا، اور وہ لوگ وہ ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ وہ 4 گروہ ہیں: پیغمبر، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق فرماتے اور صادق قول، اعلیٰ اور ایمان میں کامل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کا خطاب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نماز کو اپنے اور بندے کے مابین تقسیم کیا، اور نماز کے ذریعے ہمارے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ جب مصلی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتا ہے تو 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان 7 دروازوں کا راستہ ہی نماز ہے، اور ان دروازوں کے نام یہ ہیں: باب ذکر، باب شکر، باب رجا، باب خوف، باب اخلاص، باب انس۔ سورۃ الفاتحہ کے 17 نام ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: سورۃ سبع مثانی، سورۃ تعلیم، سورۃ کافیہ، سورۃ الکتاب، سورۃ القرآن، سورۃ الرحمتہ۔ یہ سورۃ مجسمہ رحمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں وہ 7 حروف نہیں جو 7 عذابوں کے لیے بیان ہوتے ہیں، اور وہ 7 حروف یہ ہیں: سے عذاب صبور ہے یعنی ہلاکت، جیم سے حجیم ہے، خے سے خزی یعنی ہر طرح کا خسارہ، زے سے زفیر جو آواز اعلیٰ جہنم ہے یا زقوم جو اہل جہنم کی غذا ہے، شین سے مراد شہق اہل انار ہے، زوئیں سے مراد لظہ ہے کہ طبقہ جہنم کا نام ہے، فے سے مراد فراق کے ہر جہنمی علیحدہ علیحدہ قید تنہائی میں ہوگا۔ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کی بندگی کر رہا ہے،
اور میری خوبیاں اور عظمت و بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جھک کر میرا حق ادا کر رہا ہے اور مجھ سے اپنے لیے سیدھی راہ کی طلب کر رہا ہے۔ تو میرے بندے نے میری تمام خوبیاں بیان کر کے میرا حق ادا کیا ہے۔ اب میں اس کے حق میں اس کا مطالبہ پورا کروں گا۔ میں اپنے بندے کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، مغضوب علیہم سے بچاؤں گا، گمراہی سے اسے محفوظ رکھوں گا۔ اس بنا پر اس سورت مبارکہ کا نام صلوات ہوا۔ یہ سورت الفاتحہ ہے۔ مختصر فضائل، تفسیر اور نام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی